قرآن پاک میں 24 مقام ایسے ہیں جہاں نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے، جس کا مطلب جیسے نماز فرض ویسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ 5 مقام ایسے ہیں جہاں صرف اور صرف زکوٰۃ کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا۔ قرآن پاک میں کہیں ایک بھی جگہ آ جائے نا، کوئی ایک بھی جگہ جہاں اللہ پاک یہ فرما دے کہ یہ کام تمہارے لیے لازم ہے، تو ظاہر ہے وہ ہمارے اسلام کے اندر فرض بن جاتا ہے۔ لیکن ایک کی بجائے 29 مرتبہ 30 مرتبہ واضح الفاظ کے ساتھ ارشاد باری تعالیٰ ہو کہ یہ زکوٰۃ مالداروں پر لازم ہے، تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ پھر اس سے ہٹ کے نفلی صدقات، لفظ صدقہ کے ساتھ، لفظ صدقہ کے ساتھ اسلام نے کافی جگہ پر قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا ہوا ہے۔ پھر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب زکوٰۃ کا سسٹم رائج فرمایا تو دور دراز تک افراد کو بھیجا کہ ساروں سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ جن پر زکوٰۃ فرض بنتی ہے۔ جب حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آتا ہے تو بڑے افراد ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ دیں گے ہی نہیں۔ تب امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد فرمایا تھا، جہاد کیا ان کے خلاف۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بات عرض کی کہ آپ نے فرمایا کہ آپ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد فرمائیں گے، جبکہ ابھی نیا نیا پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا ہے، تو آپ نے ایک بڑا تاریخی جملہ بولا، فرمایا کہ جو شخص پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں، ظاہری زمانہ اقدس میں ایک رسی بھی، ایک نکیل، ایک رسی اگر زکوٰۃ میں دیتا تھا، تو اب جو شخص وہ ایک رسی نہیں دے گا میں اس کے خلاف بھی جنگ کروں گا۔ فرمایا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف بھی جنگ کروں گا۔ تو جیسے زکوٰۃ نماز فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ یہ ہم پہلے نمبر پر ذہن میں رکھ لیں، اسلام کے اندر اتنا بڑا اس کا مقام ہے۔ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ وقت کی مناسبت سے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ زکوٰۃ فرض کیوں کی گئی ہے؟ حقیقی حکمت تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، لیکن چند چیزیں اس نے قرآن پاک میں بھی ذکر فرمائی۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں ہم سارے بھائی، اللہ پاک چاہتا ہے کہ بندہ لالچی نہیں ہونا چاہیے، حرص والا نہیں ہونا چاہیے، طمع والا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کے اندر سورہ الحشر کی آیت نمبر 9 میں اور سورہ التغابن کی آیت نمبر 16 میں سیم ایک ہی طرح کی آیت موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن یوق شح نفسہ فأولئک هم المفلحون، فرمایا جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو شخص مال دے گا، زکوٰۃ دے گا، صدقات دے گا، خیرات کرے گا، اس کے اندر سے حرص اور لالچ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جس میں حرص، طمع، لالچ ہوگا وہ بندہ کبھی بھی اپنے مال کی زکوٰۃ، صدقات، خیرات نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا کہ میرے پاس مال آنا چاہیے، جانا نہیں چاہیے۔ اور یہ اسلام کا دستور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے ایمان والے جو افراد ہیں، بندے، ان کے دلوں میں مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کے دلوں میں میری اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی محبت ہونی چاہیے۔ اور جب ان کے احکام آ جاتے ہیں سامنے تو بندہ کہتا ہے مال کیا، یہ جہان کیا، یہ جان کیا، سب کچھ ہم ان کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جو سچے مسلمان ہیں ان کو یہ پہلا پوائنٹ سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کے اندر یہ حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو نفس کے لالچ سے بچانا چاہتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک بڑی حکمت سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، فرمایا کہ یہ ہم نے احکام اس لیے لاگو کیے مال کی تقسیم کاری کے، زکوٰۃ کے، تاکہ دولت صرف اور صرف امیر لوگوں کے اندر ہی گردش نہ کرتی رہے۔ اگر زکوٰۃ فرض نہ ہوگی، صدقات دینے کی ترغیب نہ ہوگی،
تو پھر مال دولت یہ صرف امیروں کے اندر پھرتا رہے گا۔ تو اللہ پاک چاہتا ہے کہ میں امیروں کے ذمے لازم فرماؤں اور ان سے مال لے کر غرباء مساکین تک بھی پہنچایا جائے، تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل ہو اور جو غرباء ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ پھر ایک تیسری حکمت اللہ پاک کا ارشاد ہے سورہ الہود میں 12ویں پارے کی بالکل پہلی آیت ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، فرمایا زمین میں جو بھی ہیں سب کی روزی کا رزق کا ذمہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے کرم پر لیا ہوا ہے، سب کو روزی میں نے پہنچانی ہے۔ اب ساروں کو رزق اللہ پاک نے برابر نہیں دیا، کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، رزق تو وہی دینے والا ہے۔ اور قرآن پاک میں 3-4 جگہ پر اس چیز کا بیان ہے، سورہ شورى میں بھی یہ آیت موجود ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، فرمایا اگر ہم رزق سب کو برابر ہی دے دیں، سارے ہی امیر ہو جائیں، تو فرمایا زمین کے اندر فساد برپا ہو جائے گا، برپا پیدا ہو جائے گا، فساد برپا ہو جائے گا زمین کے اندر۔ جب سارے ہی طاقت والے ہوں گے تو پھر کوئی کسی کے ہاں کام کرنے والا نہیں، کوئی کسی کے ہاں مزدوری کرنے والا نہیں، کوئی یہ بلڈنگیں بنانے والا نہیں، کوئی وہ جو کارخانوں کے اندر فیکٹریوں کے اندر کام کرنے والے ہیں، کوئی کچھ نہیں ہوگا، کوئی گاڑیوں والا، کوئی مکینک، کچھ بھی ہوگا، ہمارے پاس پیسہ ہی بڑا ہے، پیسہ آئے گا کہاں سے؟ تو یہ ساری دنیا کا جو سسٹم ہے، جو ایک نظام چل رہا ہے، سب درم برم ہو کے رہ جائے گا۔ اسے اللہ پاک نے کسی کو مال دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا کہ تم اس طریقے سے اسباب دنیا کے چلاؤ، اور یہ ذہن میں رکھو کہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، جتنا بھی مال تمہارے پاس ہے سب ختم ہو جائے گا، اور تمہارا حلال کمایا ہوا پھر اچھے اعمال کیے ہوئے تمہارے کام آئیں گے، حشر والے دن اس کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ سسٹم ہے اللہ پاک کا بنایا ہوا، اس لیے اس نے فرمایا کہ جب روزی میں نے سب کو پہنچانی ہے، تو سورہ الذاریات میں ارشاد ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، فرمایا کوئی اگر سوال کرنے والا آ جائے تو اس کا بھی حق ہے تمہارے مال میں، جو امیر ہیں امیروں کے مال میں، اور جو بالکل محروم ہیں جن کو دیتا کوئی نہیں اور وہ خود مانگتے بھی نہیں ہیں، تو فرمایا تم خود ان کو تلاش کرو کہ وہ مستحق ہیں، تو ان کا مال ان تک پہنچا کے آؤ، غرباء کو ان کا مال پہنچا کے آؤ۔ اور 10ویں پارے کی سورہ التوبہ میں آیت نمبر 60 موجود ہے، وہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 افراد ذکر کی اللہ پاک نے، فرمایا ان ساروں کے اوپر تم اپنے زکوٰۃ کے مال کو خرچ کر سکتے ہو، جن میں فقیر ہیں، مسکین ہیں، زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ ہیں، کوئی اگر قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور اس کے پاس اتنی آمدنی نہیں کہ قرض اتار سکے، فرمایا اس کو پیسہ دو تاکہ اپنا قرض اتارے۔ کوئی شخص اپنے علاقے کے اندر، مثال کے طور پر لاہور میں کوئی بندہ رہتا ہے، امیر ہے، بڑا امیر ہے لاہور میں، لیکن وہ سفر پر گیا، کہیں ادھر گیا مری کی طرف یا اسلام آباد یا ادھر کراچی، کہیں بھی ادھر ادھر سفر پر ہے، وہاں اس پر حالت ایسی بن گئی کہ وہ غریب ہو گیا، پیسہ ہی کوئی نہیں پاس، خدا نخواستہ کوئی ایسی کیفیت بنی اس پر، اپنے اصل علاقے میں وہ امیر ہے، بڑا پیسہ پڑا ہے، لیکن جہاں ابھی فی الوقت موجود ہے، مسافر ہے، وہاں پیسہ ہی کوئی نہیں، تو فرمایا کہ وہ شخص بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دو، اگر تمہارے پاس صدقہ ہے، خیرات ہے، کوئی ہدیہ دینا ہے، کوئی تحفہ دینا ہے، کوئی ادھار دینا ہے تو وہ بڑے، لیکن فرمایا اگر تم زکوٰۃ دینا چاہو تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو، وہ اس ایریے میں مستحق ہے کیونکہ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تاکہ وہ اپنے وہاں کے ایریے سے نکل کر اپنے گھر تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو اسلام ہمیشہ یہ مال کی جو محبت ہے یہ ہمارے دلوں سے نکالنا چاہتا ہے، اور اپنی حقیقی محبت اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ بڑی حکمت ہے زکوٰۃ کو فرض کرنے کے اندر۔ ابھی آگے روزے آئیں گے، تو روزوں کے متعلق ایک بات میں آپ بھائیوں کے سامنے عرض کروں۔ ابتداً جب روزے فرض ہوئے تھے تو روزے فرض کیوں ہوئے تھے، کس طرح سے فرض ہوئے تھے؟ جس وقت بندہ مخلوق ایک دوسرے کا خیال رکھنا شروع ہو جاتی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ والا عمل بڑا پسند آتا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تیسرا جب ایک دور آیا جس دور میں قحط پڑ گیا تھا، ایک خاص علاقے میں قحط تھا اور دوسرے علاقے میں قحط نہیں تھا، تو جس علاقے میں قحط نہیں تھا وہاں کا جو حاکم وقت تھا اس دور کا، اس نے اپنے ایریے والوں کو کہا تھا کہ تم جہاں 2 ٹائم کا کھانا کھاتے ہو وہاں کھانا 1 ٹائم کا کھاؤ، اور اپنے 1 ٹائم کا کھانا بچا کر اس ایریے میں بھیجو جہاں قحط پڑا ہوا ہے،
تاکہ وہ جو افراد وہاں ہمارے انسان بھائی ہیں ان تک روزی پہنچے اور وہ اپنی اس کیفیت سے نکل سکے۔ تو ان لوگوں نے پھر وہاں روزی اپنی ایک ٹائم کی کھا کر دوسرے ٹائم کی وہاں پہنچانا شروع کی، اور باقی ایک ٹائم یہ بھوکا رہتے تھے، ایک ٹائم کھاتے ایک ٹائم بھوکا رہتے، اس مطلب 24 گھنٹوں میں صرف ایک ٹائم کھاتے تھے، اور وہ والے بھی ایک ٹائم ہی کھاتے تھے جب ان تک پہنچنا، تو یہ بھی ایک ٹائم اور وہ بھی ایک ٹائم۔ تو اللہ پاک کو یہ عمل بڑا پسند آیا کہ اس طریقے سے یہ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، حالانکہ روزی تو ان کو بھی وہی دینے والا ہے۔ اگر وہاں قحط آیا ہے، بارشیں نہیں ہوئی، موسم گرم ہو گیا، اناج نہیں آیا، تو یہ کیفیت، یہ موسم کے اندر تبدیلی پیدا کرنے والی ذات بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس نے اسباب بنائے کہ ان لوگوں کے دلوں میں بات ڈالوں، جب بات ڈلی انہوں نے وہاں پیسہ بھیجنا شروع کیا، روزی بھیجنی شروع کر دی، وہ لوگ وہاں کھانا شروع ہو گئے، یہ یہاں ایک ٹائم کھاتے ایک ٹائم بھوکا رہتے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ عمل پسند کر کے سال میں ایک بار اس طرح کے روزے رکھنا فرض فرما دیے۔ فرمایا اب قحط سے تم نکل بھی آؤ اگرچہ، پھر بھی تم روزے رکھو، ایک ٹائم کھایا کرو۔ ان کے ہاں جو روزے ہوتے تھے وہ 24 گھنٹوں کے بعد ان کو کھانے کی اجازت ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر شام کے ٹائم کھانا کھایا ہے تو اب اگلے دن شام کے ٹائم ہی بس افطار کرنا ہے، جو ہی کھانا کھا لیا تو آنکھ لگ گئی، روزہ شروع۔ اب صبح صبح اٹھ کے وہ کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ انشاءاللہ اس پر میں مزید تفصیل گفتگو کروں گا جب اگلے جمعے ہمارا یہ موضوع چھڑے گا۔ تو بات میرے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ اپنے مال کے ساتھ دوسروں کا خیال رکھنا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان ساروں کو ہی اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ زکوٰۃ کے ذریعے تم دوسرے مسلمانوں کا دھیان کرو جو کہ غریب ہیں، فقیر ہیں، مستحق ہیں، ان تک پیسہ پہنچا کے آؤ۔ یہ چند حکمتیں ہیں قرآن پاک کے اندر جو میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھی۔ ہمیں چاہیے کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنی زکوٰۃ کا ضرور حساب لگائیں، اور زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی اپنے مال میں شامل نہ ہونے دیں۔ حدیث پاک کے اندر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے کے مال میں زکوٰۃ کا پیسہ مل جائے گا تو فرمایا کہ اس کے سارے مال کو ہی وہ ختم کر ڈالے گا، اس کے مال کے اندر سے برکت ختم ہونا شروع ہو جائے گی، یہ افراتفری میں مبتلا ہو جائے گا، سکون اس کو میسر نہیں آئے گا، ہوس پیدا ہو جائے گی اس بندے کے اندر، لالچ پیدا ہوگی، مزید مال آئے مزید مال آئے، یہ سکون کی سانس نہیں لے سکے گا۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں کمی نہیں آنے دے گا، مزید اس کے مال کو برکت عطا فرمائے گا۔ ایک اور مسئلہ بڑا اہم ہے جو آج کے دور میں سمجھنا انتہائی ضروری ہے، حرام مال کی زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ ایسا ہے، میں یہ اوورآل بات کر رہا ہوں ایک مسئلہ بتانے کے لیے، ہر بندے کو اپنے اپنے حالات کا علم ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کا مال مکس ہے، حرام بھی ہے حلال بھی ہے، اب حرام کے کئی سارے طریقے ہیں، کوئی رشوت لیتا ہے، کوئی سود کا سسٹم اپناتا ہے، کوئی کسی کا مال غصب کیا ہوا ہے، کوئی وراثت میں مال بنتا تھا کسی بھائی کا کسی بہن کا وہ ان کو نہیں دیا، خود اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور اس سے فائدہ حاصل کیے جا رہا ہے۔ کئی طریقے ہیں جو حرام مال بندے دنیا کے اندر وہ حاصل کر رہے ہیں، کہیں جھوٹ بول لیا، کہیں دھوکہ دے دیا، فراڈ کر دیا، کسی کو کپڑا دیتے ہوئے فراڈ کر لیا، کسی کو زمین دیتے ہوئے فراڈ کر لیا، اس کے ساتھ جھوٹ سے وہ کام لے کر یہ سارا معاملہ کیا۔ تو اس طرح کے معاملات میں جو پھر مال آئے گا وہ سارے کا سارا حرام مال بن جاتا ہے۔ تو حرام مال جب بندے کے حلال مال کے ساتھ مکس ہو، دونوں طرح کا مال موجود ہو، تو اب ذرا مسئلہ انتہائی قابل توجہ غور سے سنیے گا۔ پہلے نمبر پر حرام مال کی زکوٰۃ ہرگز 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 بندہ نہیں دے سکتا، حرام مال سے صدقہ بھی نہیں کر سکتا جو اپنے لیے کمایا ہوا ہے۔ حرام مال پر ثواب کی نیت کرنا بھی حرام ہے۔ حرام مال دیتے ہوئے کہے کہ چلو بھئی ثواب ہو جائے گا، تو ایک تو کمایا حرام طریقے سے، پھر دیتے ہوئے ثواب کی نیت، تو یہ ڈبل حرام وہ بندہ کرنے والا ہوگا۔ حرام پر ثواب کہاں سے ملنے؟ حدیث پاک میں پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عظیم ہے کہ ان اللہ طیب ویحب الطیب، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ خود پاک ہے اور وہ پاک ہی پسند فرماتا ہے، اور وہ حکم بھی یہی فرماتا ہے پاک کماؤ، حلال کماؤ۔ حرام مال اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔
اب ذرا سمجھیے گا اس میں حرام مال کا بڑا ایک اہم مسئلہ. اگر تو بندے کو پتہ ہے کہ یہ حرام مال میں نے کس سے لیا ہوا ہے، کس سے کمایا، رشوت کہاں سے آئی، سود کہاں سے آیا، جھوٹ بول کر کس کا مال یہ میں نے اپنے پاس رکھا ہے، یا کس کی وراثت کا حصہ ہے اس کو نہیں دیا اور میں نے رکھا ہوا ہے، اگر تو پتہ ہے اور وہ بندہ علم میں ہے، تو پھر یہ حرام مال جتنا بھی ہے اپنے پاس وہ اس بندے تک پہنچانا لازم ہے. وہ اس کا اصل مالک ہے، اس تک پہنچایا جائے گا. اگر وہ بندہ نہیں پتا، فوت ہو گیا اور اس کی اولاد موجود ہے نیچے ورثہ، تو پھر ان کے ورثہ تک وہ مال پہنچانا لازم ہے. دوسرے نمبر پر اگر معلوم ہی نہیں ہے کہ ایسے بس کوئی دکان وغیرہ کھولی ہوئی ہے اور کوئی بھی آتا ہے تو اس کے ساتھ وہ ہر طرح کا ایسا عمل کرتا جاتا ہے، کوئی بھی آ گیا تو ایسا بس کر لیا، تو پتہ نہیں کس کس سے وہ لیا ہوا ہے، تو اس صورتحال میں جو اس کے ذہن میں ہے کہ اتنا مال وہ میں نے حرام کا معاذ اللہ کمایا ہوا ہے، تو اتنا مال اس غائب بندے کی طرف سے صدقہ دینا لازم ہے. خیرات کر دے، اپنی طرف سے ثواب کی نیت نہیں، اس غائب بندے کی طرف سے اللہ پاک کو گواہ بنائے اور کہے کہ مولا میں نہیں جانتا یہ مال کس کس کا ہے، لیکن تیرے علم میں ہے کہ یہ مال کس کا ہے، میرے یہاں اعمال میں لکھا ہوا ہے، تو میں تیری بارگاہ میں توبہ بھی کرتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں، استغفار بھی کرتا ہوں، اور یہ مال میں اس غائب بندے کی طرف سے تیری بارگاہ میں دے رہا ہوں، اس کا ثواب تو اس کو عطا فرما دینا، اس کو ثواب ملے. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حشر والے دن وہ اتنے مال کا ثواب اس بندے کے اعمال کے اندر لکھا ہوا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی. جب وہ بندہ پوچھے گا کہ مولا یہ مال کہاں سے آیا، یہ ثواب کہاں سے آیا، تو تب اس کو بتایا جائے گا کہ یہ اس بندے نے تیرے نام پر یہ مال دیا تھا تو میں نے تجھے ثواب عطا فرمایا ہوا ہے. تو اس طرح سے یہ بندہ جس نے حرام مال کمایا ہے یہ حساب دینے سے وہاں بچ جائے گا، ورنہ اس بندے کا ہاتھ ہوگا اور اس کا گریبان ہوگا، اور حشر والے دن اس کو وہاں پیسہ دینا پڑے گا، اور پیسہ کوئی نہیں ہوگا اس کے پاس، وہاں کون سا یہ بینک بیلنس لے کر جائے گا، وہاں کون سا سونا چاندی کا ہوگا، وہاں کون سے درم دینار ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث سے پاک ہے. فرمایا جب کچھ نہیں ہوگا اور اس نے دینا بھی ہے تو پھر وہ مطالبہ کرے گا نکال، دے نہیں سکے گا، تو اللہ پاک ان دونوں کو چھوڑ دے گا ان کے حال پر. فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو آپس میں چھوڑ دو، ایک دوسرے کو راضی کریں جیسے بھی کرتے ہیں. تو وہ بندہ مطالبہ کرے گا میرا پیسہ نکال، تو نے میرا حق مارا دے، تو یہ کہے گا کہ میرے پاس پیسہ تو کوئی نہیں، اب تو میری یہ نیکیاں ہیں چند، کوئی میں نے روزے رکھ لیے تھے یا کوئی نماز پڑھی تھی یا کوئی ادھر ادھر سے کوئی ہے، یہ چند نیکیاں لے جا، تو نیکیاں ہوں گی اس کے پاس، تو وہ نیکیاں اس کو جب دے دے گا تو اس کی اپنی نیکیاں کم ہونا شروع، اپنے اچھے اعمال ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. اب وہ بندہ بھی کچھ لے گیا، اس کا اگر پورا ہو گیا حساب تو وہ لے جائے گا، کوئی دوسرا آ جائے گا وہ کچھ نیکیاں اس سے لے جائے گا، کوئی تیسرا آئے گا وہ اس سے لے جائے گا، حتیٰ کہ اگر کسی نے کسی کو بلا وجہ تھپڑ بھی مارا ہوا ہوگا نا تو وہ بندہ بھی وہاں پر آ جائے گا، مجھے کیوں مارا تھا بلا وجہ، ایویں مار دیا مجھے، ایویں جاتے رستے میں بڑے بڑے جناب بدماش بنے پھر رہے ہیں کہ وہ ماڑے لوگوں کو سمجھتے کچھ نہیں، کوئی جاتے کو پکڑ لیا، جھنجھوڑ ڈالا، 4-5 لگا دی، چل بھائی، وہ جاتے جاتے اندر ہی اندر بد دعائیں دے کے چلا جاتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں ماڑا بندہ، یہ جناب علاقے کے چودھری صاحب، اب ہم ان سے کیسے نمٹ سکتے ہیں. باقی دیکھتے ہیں اللہ پاک کی عدالت تو لگے گی نا، تو وہ سارا معاملہ اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، وہ کہتے ہیں میں اپنا معاملہ اپنا مقدمہ اللہ پاک کی بارگاہ میں رکھتا ہوں، اللہ پاک جانے حقیقی جو عادل ہے اور یہ جانے، اور باقی دیکھیں گے جب وہ حشر کا نظام برپا ہوگا تو وہ اس طریقے سے نیکیاں ساری دے دے گا. اپنی نیکیاں جن جن کے ساتھ ظلم کیا ہوگا سارے لے کر چلے جائیں گے، خود خالی. اللہ پاک فرمائے گا بھئی تیرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، اب بتا. تو وہ جو مال کمایا ہوگا نا ادھر ادھر سے سب ختم، الٹا نیکیاں ختم، اگر کچھ ہوئی تو حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دو. دنیا کے اندر رہ کر جب ہم نے اسے ذرائع دیے تھے کہ تو حلال کما سکتا ہے، ظلم نہ کر کسی پر، اس نے پھر بھی ظلم کا راستہ اپنایا اور حرام کی طرف یہ گیا، اور حلال سے اس نے اپنا پیٹ نہیں بھرا، اپنے بچوں کا پیٹ نہیں بھرا، تو آج اس کی یہ سزا ہے. اور دوسری حدیث پاک میں آیا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی، فرمایا کہ جس بندے کی اولاد زیادہ ہو، ماں باپ خاندان اس کے اوپر زیادہ ہوں، ان کو وہ سمجھائے، اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت دے، تھوڑے پر گزارا کر لیں، لیکن حلال ہو، حرام کا لقمہ اپنے بچوں کے، اپنے گھر والوں کے پیٹ میں نہ جانے دے، تو فرمایا کہ اس بندے کو اللہ پاک حشر والے دن اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرما دے گا.
کہ بندے تو نے تھوڑے پر گزارا کیا، آج 50,000 سال کا دن ہے، تو چل میرے عرش کے سائے میں جا کے وقت گزار، تجھے دھوپ میں میدان حشر میں سارے سر عام نہیں کھڑا کیا جائے گا۔ یہاں 50 سال 60 70 سال گزارنے کے لیے افراتفری مچی ہوئی ہے، اور اگر حلال کما جائیں گے تو وہاں 50,000 سال کے دن اللہ پاک عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو، حرام مال اگر کہیں سے حلال میں مکس ہو جائے گا تو اس کے لیے یہ احکام جو میں نے عرض کر دیے ہیں کہ وہ اس طریقے سے پہنچانا لازم ہے۔ اور باقی جو حلال مال بچ جائے گا، حلال مال کے اوپر پھر زکوٰۃ دینا لازم ہے، اور جو بندہ زکوٰۃ دینا شروع کر دے گا حلال مال کی، اللہ پاک کے سچے وعدے ہیں کہ اس کے مال میں کبھی کمی نہیں آنے دوں گا۔ اب ایک لسٹ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، 1 منٹ میں ذرا سن لیجئے۔ جنرل سٹور والے افراد، میڈیکل سٹور والے افراد، اگر کوئی باہر سے کاروبار کرتے ہیں، تجارت کا مال آنے جانے کا ہے، موبائلوں والے دکانیں جنہوں نے کھولی ہوئی ہیں، موبائلز وغیرہ، لیپ ٹاپ وغیرہ، بیکری جنہوں نے کھولی ہوئی ہیں، اور پراپرٹی کا جو کام کرتے ہیں، جن کے پاس اپنا پلاٹ ہوتا ہے فار سیل، تجارت کا وہ مال ہے۔ اسی طرح گاڑیوں کے شو روم ہیں، موٹر سائیکل ہیں، یہ مختلف اشیاء، یہ ساری کی ساری مالی تجارت میں آتی ہیں۔ اگر یہ بندے کے پاس اتنی ہے کہ وہ نصاب کی مقدار کو پورا کرتی ہیں تو اس بندے پر زکوٰۃ دینا لازم ہوگا، یہ تجارت کے لیے ہے۔ اگر سونا اور چاندی گھر میں رکھا ہوا ہے کسی عورت کا اور وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔ سونے کا نصاب ہے 7.5 تولے اور چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے۔ اگر سونا اور چاندی نہیں ہے تو پھر چاندی 52.5 تولے کی جتنی قیمت بنتی ہے چاندی کی، اتنی اگر بندے کے پاس رقم ہے اور اس نے قرض نہیں دینا تو اتنی رقم پر، جو آج کے حساب سے تقریباً 1,10,12,000 کے نیچے اوپر اس کی بن جاتی ہے اماؤنٹ، تو اگر کسی کے پاس اتنی رقم موجود ہوگی اور اس نے قرض نہیں دینا ہے تو ایسے بندے پر بھی زکوٰۃ دینا لازم ہو جائے گا۔ باقی مزید مسائل اس کے بڑے تفصیلی ہیں، جن بھائیوں کے ذہن میں کوئی مسئلہ آئے وہ ضرور میرے ساتھ ڈسکس کریں، اگر سمجھ ہے تو اللہ پاک انشاءاللہ ہمیں توفیق دے اور ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں۔ زکوٰۃ لازمی نکالیے، زکوٰۃ کا مال اپنے مال میں نہ آنے دیجیے گا، ورنہ حدیث پاک کا واضح فرمان ہے کہ یہی مال، سونا ہوا سونا، چاندی ہوئی چاندی، روپیہ پیسہ جو بھی ہے، حشر والے دن یہ گنجے سانپ کی شکل میں بنا کر، ایک بڑا اژدہا بنا کر اس بندے کو اوپر چھوڑ دیا جائے گا میدان کے اندر حشر والے دن، اور وہ اس حصے سے پکڑے گا بندے کو، سانپ اس حصے سے پکڑ کر ادھر ڈسے گا ادھر ڈسے گا، ادھر ڈس کے ساتھ ساتھ وہ بولے گا اور مال کہے گا کہ میں ہوں تیرا کنز، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں وہ ہوں جس کو تو روک کر رکھتا تھا اور جن کا حق تھا تو حق ادا نہیں کرتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اس کا صدقات جو واجب بنتے ہیں وہ تو ادا نہیں کرتا تھا۔ آج چکھ مزہ اس مال کا، بڑی سخت حشر والے دن سزا ملے گی اس بندے کو جس نے زکاتیں نہ دی ہوئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی احکامات کے مطابق معاملات میں بنانے کی، سلجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔